نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئیں ثابت ہو گئیں تو اس نے ان تین چیزوں کی برکت سے ایمان کی مٹھاس پا لی ان تین چیزوں کے سبب سے وہ حلاوت ایمانی سے سرشار ہو گیا اور اس کا دل ایمان کی لذت سے لبریز ہو گیا.
ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور یہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو. نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ عام لوگوں سے محبت کرے اور وہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے دین کی بنیاد پر ہو. اور نمبر 3، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا، کفر کے خصائل سے بچا لیا اور کفر کی عادات سے بچا لیا، تو اب وہ کفر میں لوٹ جانا اتنا ناپسند سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا. یہ 3 امور ہیں جس شخص میں پیدا ہو گئے اس کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی کی نعمت سے بھر دے گا. حلاوت ایمانی کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ مٹھاس دل کے اندر رچ بس جائے تو پھر وہ بندہ اپنے ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرنے کے لیے مستعد ہوگا، آمادہ ہوگا. ایسی حلاوت ایمانی اس نے پا لی کہ کسی نیکی کو چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں، چاہے وہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، مال خرچ کرنا ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ حلاوت اتنی بہترین چیز ہے کہ انسان اس حلاوت کے تحت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے گا. مالی صدقات کے ڈھیر لگا دے گا، نہ اس کو جان کی پرواہ ہوگی نہ مال کی پرواہ ہوگی. تو پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. یہ محبت کسی دعوے سے ثابت نہیں ہوتی کہ ایک شخص دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اس کو مان لیا جائے. یہ محبت بہت سے امور کا تقاضا کرتی ہے، بہت سے دلائل سے یہ محبت ثابت ہوگی.
اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کی جائے. رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین اسلام کو پسند کر لی ہے، یہ اللہ کی پسند ہے تو ہم بھی پسند کریں. اللہ تعالیٰ کو دین اسلام سے محبت ہے، ہم بھی محبت کریں. یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل قرار پائے گی. دین اسلام عقیدے کا نام ہے، عمل کا نام ہے، نماز روزے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کا نام ہے، مستحبات کا نام ہے. تو جس قدر دین اسلام سے محبت ہوگی اور دینی شاعر سے پیار ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی محبت کو قوی اور طاقتور مانا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے نبی کی اتباع کو اپنی محبت کا مظہر اور علامت قرار دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہو یا دعوے دار ہو تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میرے رسول کی اتباع کرو. اب جس قدر انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعویٰ میں سچا ثابت ہوگا. اور جس قدر رسول کی اتباع سے پہلو تہی برتے گا یا رسول کی پیروی کے مقابلے میں اپنی قوم کو، برادری کو، باپ دادا کو، کسی امام یا پیر کو کھڑا کرے گا اسی قدر اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ایک جماعت سے اپنی محبت، اپنی رضا کے بار بار اعلان کیے ہیں اور وہ صحابہ کی جماعت. اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہو. یحبہم ویحبونہ، انہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کو ان سے محبت ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ رب العزت ان تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایک صف بن کر قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. کئی ان صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ ان سارے مؤمنین سے راضی ہو گیا
جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت الرضوان کا قصہ ہے اور بیعت کرنے والوں کی تعداد 1500 مذکور ہے. بڑی تعداد ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا جس شخص کے لیے ہو وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علم میں ہو کہ آگے چل کر یہ مرتد ہو جائیں گے. یہ اللہ کے علم پر تعین ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم پر ایک عیب جوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات دائمی ہیں. اگر کسی سے محبت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وہ دائمی محبت ہے. رضا کا اعلان کیا وہ دائمی رضا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر علم ہے کہ آگے چل کر یہ بدل جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، اور اللہ ان سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، یہ تو اس کے علم کے مشکوک ہونے کی بات ہے. اس کے علم پر طعن نہیں. یہ 1500 صحابہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ایمان کی صداقت ہے اللہ نے جان لی. سچے مومن دل سے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالی نے ان پر سکینت اتار دی. دین اسلام پر، نمازوں کی ادائیگی پر، انفاق فی سبیل اللہ پر، جہاد فی سبیل اللہ پر ایسا مطمئن کر دیا کہ ہر کام کے لیے تیار ہیں. اور اس استقامت کے نتیجے میں ایک نعمت اور ہے، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، بدلے میں ایک قریبی فتح اللہ نے دے دی. اس فتح سے مراد فتح خیبر. یہود کی بستی پھلوں سے لدی ہوئی، کھیتوں سے بھرپور، پوری بستی اللہ تعالی نے عطا فرما دی، فتح ہو گئی. عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ ما شبعنا الا بعد فتح خیبر، ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد ملا. اس سے پہلے فاقے ہوتے تھے اور پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے. یہ اسی استقامت کا ثمرہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات دائمی ہیں. وہ فرما دے کہ میں فلاں سے راضی ہوں تو یہ رضا قیامت تک کے لیے ہے. فلاں سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت قیامت تک کے لیے. ورنہ اللہ کے علم پر یہ ایک طعن وارد ہو گیا کہ ایسا الزام جس کا کوئی جواب نہیں. اہل بدر سے محبت کی. جبریل امین آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اس روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں سب میں بہترین کون ہے، سب میں محبوب اور پیارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بدر ہیں. جبریل امین نے فرمایا کہ آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں ان سارے فرشتوں میں سب سے افضل وہ فرشتے ہیں
جو بدر کے معرکے میں شریک ہوئے، یوم الفرقان۔ صحیح بخاری کی حدیث، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ تعالی اہل بدر پر جھانکا، مطلع ہوا اور کہا کہ اے بدر والو، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ جو چاہو کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ دے دی، گناہ کرو، معصیتیں کرو، کہ جرائم کا ارتکاب کرو۔ اس جملے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دے دی کہ آج کے بعد تم جو کرو گے ٹھیک ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا۔ اکا دکا معصیت ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے بتقاضا بشریت، لیکن مجموعی طور پر یہ جماعت حق پر ہے، ہمیشہ حق پر رہے گی اور اعمال صالحہ انجام دیتی رہے گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سارے تقاضوں کے ساتھ، یہ محبت خالی دعوے سے ثابت نہیں ہوتی، اس کے لیے دلائل مہیا کرنے پڑیں گے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ کو محبت ہے، پیار ہے، اس سب سے محبت کرنا پڑے گی۔ اور اگر کسی چیز کو آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اگر آپ کریں گے تو جھوٹا ہوگا۔ اور دوسری چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، لوگوں سے محبت کرے اور وہ محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے بندوں سے محبت ہو، یا کم از کم کسی ایک شخصیت کا انتخاب کر لو جس سے آپ کو اللہ کے لیے محبت ہو، اس سے ملنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، بچھڑنا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلا صلہ جو ہے اسی نیکی کا ملے گا۔ یہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان بہت سی کڑیوں کا نام ہے اور سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے ناراضگی ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں دنیا اکٹھی ہوگی، سارے اولین و آخرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، این المتحابون بی یا این المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو نتیجے موجود ہوں گے، دو انعام، دو اعزاز۔ لہم منابر من نور، نور کے ممبر تیار ہوں گے، یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، نبی ان کو دیکھیں گے، صدیقین دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب ان کو حاصل ہوگا کہ یہ سب رشک کریں گے۔ اور دوسرا اعزاز، الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج انہیں سورج کی تپش سے بچاؤں گا اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ یہ صلہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ محبت اور نفرت جو ہے یہ دو چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ ایک ہے محبت یا نفرت لوگوں سے، اور دوسرا
محبت یا نفرت جو لوگوں کا عمل ہے، عقیدہ ہے، اس عمل یا عقیدے سے، اور یہی شخصیات کی محبت کی بنیاد ہے۔ وہ بندہ کافر ہو تو اس سے دو طرح کی نفرت ہو، ایک اس کی ذات سے، دوسرا اس کے عقیدے سے، اس کے کفر سے۔ وہ بندہ مشرک ہو تو اس سے دو طرح کی نفرت ہے، ایک اس مشرک کی ذات سے، دوسرا اس کے شرک سے۔ ان دونوں نفرتوں کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا جتنی قوت کے ساتھ کرو گے۔ اور ایک بندہ اگر مومن ہے تو اس سے دو طرح کی محبت ہو، ایک اس کی ذات سے، دوسرا اس کے ایمان سے، اس کے عمل صالح سے۔ ان دونوں محبتوں کا اجر ملے گا۔ کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، تو ان سے محبت بھی ہو، نفرت بھی ہو، نہ وہ پوری طرح محبت کے لائق ہیں نہ پوری طرح نفرت کے لائق ہیں۔ جو ان کا ایمان وہ تقاضا کرتا ہے محبت کا، اور جو ان کی معصیتیں ہیں، گناہ ہیں، جرائم ہیں، وہ تقاضا کرتے ہیں نفرت کا۔ نفرت ذات کی نہیں، نفرت اس گناہ کی، اس معصیت کی، اس عمل کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر بیعت کی، اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، اس شرط پر میرا اسلام قبول کر لیجئے، مجھ سے زنا نہیں چھوٹے گا۔ صحابہ غضبناک ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کیا بات کہہ دی اس نے، لیکن میرے ماں باپ قربان، نبی علیہ السلام نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ اس نے بڑی بھیانک بات کی ہے۔ اس پر وہ مار کٹائی کا مستحق ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو اور قریب بلا لیا اور کہا جو زنا کا معاملہ ہے، کیا تم یہ چاہو گے کہ کوئی شخص یہ کام تمہاری بہن سے کرے؟ اترضاہ لاختک؟ کہا کہ ہرگز نہیں۔ فرمایا جس سے تم کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔ یہ چاہو گے کہ یہ کام تمہاری خالہ سے کوئی کرے، تمہاری پھوپھی سے کرے، تمہاری ماں سے کرے؟ کہا کہ ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ جس سے تم کرو گے وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی اور کسی کی ماں ہوگی۔ اب وہ لاجواب ہو گیا، ان دلائل کو سن کر لاجواب ہو گیا، دائیں بائیں جھانک رہا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کی، اللہم اہد قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو سیدھا کر دے، اس کے دل میں اپنی خشیت ڈال دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص مدینے کی گلیوں میں نظر آتا، سر جھکائے ہوئے، کبھی اس نے دائیں بائیں جھانکا بھی نہیں کہ مبادا کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے۔ اگر اس کی ذات سے نفرت ہو جاتی، اس کو دھتکار دیا جاتا، مجلس سے نکال دیا جاتا،
تو یہ ہدایت کیسے ملتی؟ تو ایک فرد واحد میں ولا اور برا دونوں جمع ہو سکتے ہیں. مومن ہے، موحد ہے، اس کی توحید سے محبت ہو، اس کے ایمان سے محبت ہو، اور اس کی معصیت سے نفرت ہو، ذات سے نہیں، گناہ اور معصیت سے. یہ دو متضاد چیزیں جمع ہو سکتی. کڑوی دوا ہو تو اس سے محبت بھی اور نفرت بھی. محبت اس کی شفا سے اور نفرت اور کراہیت اس کے کڑوا ہونے سے. مگر وہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کوئی ایسا بھائی مسلمان ہے، موحد ہے، اور معصیتوں کا مرتکب ہوتا ہے، وہ ٹھکرائے جانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات سے محبت ہو، اس کی عیب جوئی نہ ہو، طعن و زنی نہ ہو، ہاں اس کی اس معصیت سے نفرت ہو جس سے اس کو آگاہ کیا جائے، اس معصیت کے شر سے اسے بھی اور دوسروں کو بھی ڈرایا جائے. ایک کلمہ کو شخص جو ہے کسی اعتبار سے لعن اور طعن کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی ذات کو ملعون کہا جائے، مطعون کیا جائے. تاریخ میں ایک شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے بیٹے یزید کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جاتا ہے. سب و شتم، لعن و طعن. تین طرح کی رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ متقی تھا، صالح تھا، حافظ قرآن تھا، عادل تھا. کچھ کہتے ہیں کہ صالحیت بھی تھی اور کچھ نافرمانیاں اور معصیتیں بھی تھیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ فاسق اور فاجر تھا. تاریخ سے بے شمار شواہد پیش ہو سکتے ہیں اس کے متقی اور پرہیزگار ہونے کے. ہم پہلی دونوں آراء کو چھوڑ دیتے ہیں، تیسری رائے کو لے لیتے ہیں کہ فاسق تھا، فاجر تھا. مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، موحد ہو، اس کو فسق و فجور کی بنا پر مطعون کی کرنا جائز ہے، لعن و طعن کرنا جائز ہے. مان لیا فاسق اور فاجر تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کرنے پر قادر نہیں ہے. حجاج ابن یوسف سفاک قاتل تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو زبان پر یہ جملہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حجاج کو معاف نہیں کرے گا، اور یا اللہ تو کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لوگوں کی بات مانو یا تیری بات مانو؟ تو بخشش کے مواقع نہیں ہے کیا؟ لعن و طعن کرنے والے کیا یہ بات جانتے ہیں کہ یہ شخص بخشش اور مغفرت کے ان تمام مواقع سے محروم کر دیا گیا ہے؟ مثلا ایک چیز یہ ہے کہ گناہوں کی موجودگی تو ہے، مگر دل کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ایمان بڑا قوی ہے. بعض اوقات مضبوط عقیدہ سارے گناہوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے. مسند احمد کی حدیث، 99 گناہوں کے دفتر لانے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور اپنی پیشی تک اسے خوف ہے
کہ نیکی تو کوئی نظر نہیں آ رہی، گناہ ہی گناہ ہے، بلکہ فرشتے تک اس کو جہنم کی طرف ہانکنے لگیں گے کہ تیرے پاس کچھ نہیں وزن کے لیے، ان گناہوں کو کس چیز سے تولا جائے؟ چلو جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لا تعجلوا علی عبدی، فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو۔ کیا پیار بھرا جملہ ہے، عبدی میرا بندہ، یہ بڑا پیار کا انداز ہے۔ کس شخص کے بارے میں؟ جس کے 99 رجسٹر ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے، نیکی کوئی نہیں، اور کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اس کا حجم تا حد نگاہ ہے۔ نگاہ بھی قیامت کی، بصر کر یوم حدید، قیامت کی نگاہیں بڑی تیز ہوں گی۔ لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ ایک پرچی نکالی جائے گی، اس کو کھولا جائے گا علی مشہد الخلائق، پوری دنیا کو دکھا کر۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اس کا عقیدہ، جس کا محل انسان کا دل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بندے کی ظاہری معصیتیں نظر آتی ہیں، مگر دل کے احوال تو ہم نہیں جانتے نا۔ کسی کو فاسق اور فاجر کہنا ہو تو تبھی کہو جب اس کے ظاہر کے ساتھ اس کے دل کو بھی آپ جانتے ہو، اور دل کا معاملہ صرف اللہ کے پاس۔ اگر یہ واقعہ ہمارے پاس اتنا ہی پہنچا ہوتا کہ ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا 99 گناہوں کے دفاتر کے ساتھ، ہم تو ساری توپوں کے رخ اس کی طرف پھیر دیتے، فاسق تھا، فاجر تھا، سفاک تھا، شرابی تھا، قاتل تھا، زانی تھا، کیونکہ اگلی بات ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم اسے جنتی قرار دیتے، بخشا ہوا قرار دیتے ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی، حقیقت حال واضح ہو گئی۔ ایک اور حدیث قابل غور ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مسلمان تھا، بار بار شراب پیتا تھا، اور اس کو نشے کی حالت میں لایا جاتا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر حکم دیتے کہ اس کی پشت پر کوڑے مارو۔ کوڑے کھاتا، پھر چھوڑ دیا جاتا، پھر شراب پیتا، پھر لایا جاتا، پھر کوڑے کھاتا۔ تقریباً روزانہ کا معمول تھا یہ۔ ایک دن ایک شخص نے کہا، اور بعض حدیثوں میں وہ شخص کون ہے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ لعنہ اللہ ما اکثر ما یؤتى به، اس پر اللہ کی لعنت ہو، کس قدر یہ لایا جاتا ہے شراب نوشی کے جرم میں، اور کوڑے کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ امیر المومنین نے جو بات کی وہ اس کے ظاہر پر کی، باطن کا علم کسی انسان کے پاس نہیں، وہ اللہ رب العزت کے پاس، نبی علیہ السلام کے پاس بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو خبر دی کہ بتا دو انہیں اس کا اندر کا معاملہ کیا ہے۔ لا تلعن عمر، اس پر لعنت نہ برساؤ، فإنه يحب الله ورسوله، مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس کا قلبی معاملہ، یہ قلبی معاملہ ہم نہیں جانتے۔
تو خالی ایک ظاہری معصیت پر حکم لگا دیں، اس حکم کی روشنی میں سب و شتم کریں، لعن و طعن کریں، یہ بڑا خطرناک معاملہ۔ کیا آپ اس کی قلبی کیفیت کو جانتے ہیں؟ مان لیتے ہیں معصیت ہی تھی، گناہ تھے، لیکن بعض اوقات یہ معصیت اور یہ گناہ قوت عقیدہ کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ ٹھوس توحید اور توحید کا فہم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب یہ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ تو کیا سب و شتم کرنے والے اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اس کا قلبی معاملہ کیا تھا، اس کے عقیدے کا عالم کیا تھا؟ دوسری بات توبہ کی۔ توبہ کو محدود تو نہیں ہے نا، نہ توبہ کا معاملہ مقید ہے۔ ایک کافر بھی توبہ کر لے اللہ قبول کر لیتا ہے، مشرک کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور توبہ کا معاملہ جہری نہیں ہوتا، سری ہوتا ہے۔ جہری بھی ہو سکتا ہے، بندہ سب کے سامنے اقرار کر لے کہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن ایک بندہ اگر رات کی تاریکی میں اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائے اور دستک دے، گناہ پر نادم ہو، توبۃ النصوح کر لے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ توبہ کے دو امکان ہیں زمانے کی حد تک۔ ایک بندے کا مخصوص زمانہ، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ موت سامنے دیکھ لے پھر کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں، اب وقت گزر چکا۔ موت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا، جو ایمان قبول کرنا، ناقابل قبول ہے۔ دوسرا عمومی زمانہ ہے، اور وہ ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، مانا قیامت کا وقوع قریب ہے، بندہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ ڈر گیا اور توبہ کرتا ہے، نہیں، اب توبہ قابل قبول نہیں، اس سے قبل قابل قبول ہے۔ اور یہ معاملہ ظاہر ہونا مشروط نہیں ہے، بلکہ سری توبہ زیادہ قبولیت کے لائق ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس شخصیت کو توبہ کا موقع نہیں ملا؟ پھر ہر بندے کا جو اعمال کا مدار، اس کا خاتمہ، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا، قبولیت کا اور جنت اور جہنم کے فیصلے کا مدار جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر میں وہ جہنمی ہوتا ہے، اور عین خاتمے کے وقت گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ پر اس کی موت واقع ہوتی ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ پوری زندگی گناہ کرتا ہے، اللہ کی تقدیر میں وہ جنت ہی ہے، عین خاتمے کے وقت اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور وہ نیکی کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا آپ کو علم ہے؟ خاتمے سے آپ آگاہ ہیں؟ پھر گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ اور ہے، اور وہ اعمال صالحہ، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ بھی تو ایک بخشش کا ایک موقع ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ظاہری طور پر یا باطنی طور پر تکلیفوں سے دوچار کر دے، صدمات سے دوچار کر دے، اس کو اتنے صدمے لاحق ہوں، اتنے دکھ
کہ اس کے صدمے جو ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا یزال البلاء بالرجل، ایک شخص آزمائشوں کی چکی میں پستا رہتا ہے، تکلیفیں، صدمے، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ زمین پر چل پھر رہا ہے اور اس کی ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا. روز قیامت اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کے بڑے اسباب تیار کر رکھے ہیں. شفاعت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو شفاعت کا مستحق قرار دے دے. شفاعت کون کرے گا؟ سب سے بڑے شافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا فرمان ہے کہ خیرنی ربی بین یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ اپنی آدھی امت جنت میں لے لو یا شفاعت لے لو. آدھی امت، یہ اربوں انسان ہو سکتے ہیں، یا شفاعت لے لو. صحابہ نے پوچھا ماذا اخترت یا رسول اللہ، آپ نے کیا اختیار کیا، کیا پسند کیا؟ فرمایا کہ اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا. معنی شفاعت کے ذریعے آپ کو یقین ہے کہ آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں. یہ آپ کی شفاعت. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یدخل الجنہ بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. اللہ تعالی میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کی برکت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا کہ ان کی تعداد بنو تمیم کے قبیلے سے زیادہ ہوگی. بنو تمیم قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ بنو تمیم کے لوگ دجال کا مقابلہ کریں گے. کتنی تعداد ہو. یہ آپ کا ایک امتی شفاعت کے ذریعے اتنے افراد کو جنت میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ شفاعت کا مستحق قرار پا جائے میرے حبیب کی یا کسی اور شفاعت کرنے والے کی؟ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ شفاع النبیون بشفاعت الملائکہ وبقی ارحم الراحمین. سارے نبی شفاعت کر چکے، فرشتے بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کی باری ہے، میری باری ہے. اب میں اپنے بندوں کو جہنم سے نکالوں گا. اور حدیث میں وثلاث حثیات من حثیات ربی، اللہ تعالیٰ 3 چلو جہنم سے بھر کے نکالے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا. آپ کو یقین ہے یہ شخصیت ان میں سے کسی فضیلت اور رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کیجیے، لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، کہ مرے ہوئے لوگوں کو گالی مت دو، ان پر لعنت نہ برساؤ، ان پر طعنہ زنی نہ کرو. انہوں نے جو عمل آگے بڑھایا اس تک وہ پہنچ چکے ہیں. اگر برے عمل ہیں تو جہنم میں جا چکے. جب وہ جہنم میں جا چکے تو تمہارا بھونکنا کسی کام کا نہیں. اور اگر وہ جنت میں جا چکے تو تمہارا اس طرح بات کرنا اللہ تعالیٰ سے محال آرائی ہوگا کہ اللہ اس سے پیار کر چکا، اسے جنت کا داخلہ دے چکا، اور تم اس کے خلاف بھونکتے جا رہے ہو اور تمہاری زبانیں بند نہیں ہوتی. لا تسبوا الاموات، بعض علماء نے یہاں اموات کو مطلقاً لیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کفار پر لعنت برسائی، بددعا کی، فلاں 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 اور فلاں پر لعنت برسا. کتنے وہ سرکش تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر لعنت برساتے ہیں. وادی طائف میں جنہوں نے پتھر مارے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، فرشتے آ گئے، بس آپ ایک بددعا کر دیجیے، ہونٹوں کی ایک جنبش ہوگی
ہم ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس پوری بستی کو پیس کے رکھ دیں گے. فرمایا کہ بعثت رحمتن رحمتن ولم ابعث لعانا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لعنت کرنے والا نہیں. لیکن ان لوگوں نے کتنا آپ کو تنگ کیا ہوگا، کتنے سرکش ہوں گے، کتنے متمرد ہوں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ان پر لعنت برسا رہے ہیں. یہ 4 مشرکین جو ہیں ان پر لعنت برسا. اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، لیس لک من الامر شیء، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ کا پیارا پیغمبر، آپ کو اختیار کس نے دیا؟ یہ باتیں اللہ کے علم کی. آپ ان کے ظاہر کو دیکھتے، متمرد ہیں، نافرمان ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، آپ کی مذمت کرتے ہیں، صحابہ کو تکلیفیں دیتے ہیں. یہ ان کا ظاہر ہے، بڑا خوفناک ہے. لیکن آپ لعنت ان پر برسانے کا اختیار کہاں سے لائیں؟ اللہ کا علم. اس علم کا نتیجہ کیا نکلا؟ فتح مکہ کے موقع پر یہ 4 مسلمان ہو گئے، 4 نے اسلام قبول کر لیا. اس علم تک رسائی ہے کسی کی؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے پیغمبر کا کچھ افراد پر لعنت برسانا. کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم کو ہدایت دے. اللہ پاک ہمیں صالحین کی محبت عطا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے لبریز فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.